کائنات کا سب سے بڑا اور اٹل سچ موت ہے، لیکن کیا موت سب کچھ ختم کر دیتی ہے؟ نہیں، اسلام اور روحانیت ہمیں سکھاتے ہیں کہ موت دراصل ایک مادی دنیا سے دوسری ابدی دنیا میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ جب انسان کا سانس ٹوٹتا ہے تو جسم مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، لیکن روح اور قبر کا تعلق ایک ایسا گہرا، پر اسرار اور دل چھو لینے والا رشتہ ہے جو قیامت تک قائم رہتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک جھنجھوڑ دینے والا پیغام ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی اصل منزل کو بھول چکا ہے۔ روح اور قبر کے تعلق کی 6 بڑی نشانیاں یہ ہیں۔ نشانی نمبر 1، قبر کی پکار اور روح کی آہٹ۔ جیسے ہی جنازہ قبرستان کی طرف بڑھتا ہے، روح اپنے جسم کے ساتھ ایک عجیب بے چینی محسوس کرتی ہے۔ نیک روح اچھے ٹھکانے کی امید میں جلدی مچاتی ہے، جبکہ گنہگار روح پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق قبر ہر روز انسان کو پکارتی ہے کہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب روح جسم کے ساتھ قبر میں پہنچتی ہے تو یہ پہلا موقع ہوتا ہے جہاں مٹی اور روح کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 2، قدموں کی چاپ اور روح کا اضطراب۔ جب تدفین کے بعد لوگ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو قبر میں موجود روح ان کے جوتوں کی آواز تک سن رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح پر تنہائی کا احساس پوری طرح غالب آ جاتا ہے، مادی دنیا سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے اور روح کا اپنی نئی منزل یعنی قبر کی دیواروں کے ساتھ حقیقی تعلق شروع ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 3، سوال و جواب، نکر اور منکر کا سامنا۔ قبر میں روح اور جسم کا ایک خاص تعلق دوبارہ قائم کیا جاتا ہے تاکہ وہ جزا اور سزا کے عمل سے گزر سکے۔ جب منکر اور نکر فرشتے سوالات کرتے ہیں تو زبان جواب نہیں دیتی، بلکہ انسان کا ایمان بولتا ہے۔ نیک روح کے لیے قبر کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے، جبکہ نافرمان روح کے لیے قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہے۔ یہ تنگی یا کشادگی روح کے اعمال کا عکس ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 4، برزخ کی کھڑکی، جنت یا دوزخ کا نظارہ۔ روح کا قبر سے تعلق اتنا گہرا ہے کہ قبر اس کے لیے ایک اسٹیشن بن جاتی ہے جہاں سے اسے روزانہ اس کا آخری ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ نیک روح کے لیے قبر میں جنت کی طرح ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہے اور روح تشنہ دلی سے قیامت کا انتظار کرتی ہے۔ اس کے برعکس برے اعمال والی روح کے لیے دوزخ کا منظر کھول دیا جاتا ہے جس کی تپش اسے تڑپاتی رہتی ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سے آنے والے تحائف، ایصال ثواب۔ قبر میں بند روح دنیا سے بالکل کٹ نہیں جاتی۔ جب کوئی عزیز، دوست یا اولاد دنیا میں اس کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے یا صدقہ جاریہ کرتی ہے تو وہ دعا ایک نورانی تحفے کی شکل میں روح کو قبر میں پیش کی جاتی ہے۔ روح اس تحفے سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنی دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی نعمت ملنے پر بھی نہیں ہوگی۔ یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ روح اور قبر کا رشتہ زندہ لوگوں کی دعاؤں سے جڑا ہوا ہے۔ نشانی نمبر 6، زائرین کی پہچان اور سلام کا جواب۔ روحانی ابعاد کے مطابق جب بھی کوئی زندہ انسان کسی قبر پر جاتا ہے اور سلام کہتا ہے تو قبر سے جڑی روح نہ صرف اس کے سلام کو سنتی ہے بلکہ اس کا جواب بھی دیتی ہے، خاص طور پر اگر وہ زندگی میں اسے جانتی ہو۔ روح
اپنے زائرین کی آمد سے سکون محسوس کرتی ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ مٹی کے نیچے دبا جسم بے جان ہو سکتا ہے مگر روح کا ادرک زندہ رہتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ذرا سوچئے، آج جسم ہمارا ہے، مٹی دنیا کی ہے، کل مٹی بھی دنیا کی ہوگی، جسم بھی مٹی کا ہوگا، بس ایک روح ہوگی جو اپنے اعمال کی چادر اوڑھے اندھیری قبر میں کھڑی ہوگی۔ سوچئے، جب سب چھوڑ جائیں گے، جب نام کے آگے مرحوم لگ جائے گا، جب سوشل میڈیا پر ہمارے اکاؤنٹس خاموش ہو جائیں گے، تب اس 3.5 ہاتھ کی قبر میں ہمارا کام کیا آئے گا؟ نہ یہ مال، نہ یہ عہدے، نہ یہ خوبصورت چہرے، وہاں صرف 2 چیزیں ساتھ دیں گی، ایک ہمارا ایمان اور دوسرے ہمارے نیک اعمال۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے کہ قبر کی مٹی ہمارا استقبال کرے، چلو آج ہی اپنے رب کو منا لیتے ہیں، آج ہی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنی روح کو اس ابدی سفر کے لیے تیار کر لیتے ہیں، کیونکہ موت وقت نہیں مانگتی اور قبر مہلت نہیں دیتی۔